آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں مین سٹیجز ان دی ایوولوشنری ہسٹری آف کیمل. تو السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو زولوجی ود آمنہ. تو چلیے آج کے ویڈیو لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں. ایوولوشنری ہسٹری آف کیمل کو اسٹڈی کرنے سے پہلے ہم اس کی سسٹمیٹک پوزیشن یا پھر کلاسیفیکیشن کو دیکھیں تو ہمیں پتہ بھائی جو کیمل ہے وہ بلانگ کرتا ہے کنگڈم اینیمیلیا سے. فائلم اس کا کورڈیٹا مطلب اس کے اندر ورٹیبرل کالم یا بیک بون جو ہے وہ پریزنٹ ہے. کلاس میمیلیا یعنی فیمیل کیمل کے پاس میموری گلینڈ جو ہے وہ پریزنٹ ہے اپنے ینگ ونس کو فیڈ کرنے کے لیے. آرڈر آرٹوڈیکٹائلا، فیملی جو ہے اس کی کیملیڈی اور جینس کیملس. اب اس جینس کے اندر ہمارے پاس دو سپیشیز ہمیں نظر آتی ہیں، کیملس بیکٹیریانس اور کیملس ڈرومیڈیریس. بیکٹیریانس ہمارے پاس ہے ڈبل ہمپڈ کیمل اور ڈرومیڈیریس ہمارے پاس ہے سنگل ہمپڈ کیمل. اوکے نیکسٹ اگر ہم مین سٹیجز ان دی ایوولوشن آف کیمل دیکھیں تو مین سٹیجز میں ہمیں سب سے فرسٹ پہ نظر آئے گی پروٹائلوپس، جو کہ آگے ایوالو ہوگی پروبروتھیریم یا پھر پروٹومیرکس میں. مطلب اب یہ دونوں ایک ہی سملر سٹیج ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ بکس پہ پروٹومیرکس اس سٹیج کا نام ملے اور کچھ بکس کے آپ اس کو پڑھیں پروبروتھیریم. اس کے بعد آگے پروٹومیرکس نے جانا پرو کیملس میں. پرو کیملس سے آگے ایوالو ہوگی پیرا کیملس سٹیج اور پیرا کیملس فائنلی رائز کرے گی کیملس جینس کو. سب سے فاسٹ کے پہ اگر ہم پروٹائلوپس کو دیکھیں تو پروٹائلوپس کے جو ہمیں فوسلس ملے ہیں وہ ہمیں ملے ہیں ایوسین سے، اور یہ ہمارے پاس نارتھ امریکہ کے فارسٹ میں رہتے تھے. اس کا جو سائز تھا وہ بہت ہی زیادہ اسمال تھا، یعنی 2 فٹ ان ہائٹ تھا. ٹھیک ہو گیا. اور فر اس میں تھی کیا تھی، یہ لانگر تھی اور تھکر تھی، جس کا مطلب یہ کولڈر کلائمیٹ کے اندر رہتا تھا. اس کی جو ڈینٹیشن تھی یہ کمپلیٹ تھی. کمپلیٹ ڈینٹیشن ہونے کا مطلب کہ جتنے آج کے کیمل کے اندر ٹیتھ پریزنٹ ہے اتنے ہی ٹیتھ جو تھے وہ پروٹائلوپس کے اندر بھی پریزنٹ تھے، اور اس میں ڈائسٹیما پریزنٹ نہیں تھا. ڈائسٹیما ہم بولتے ہیں جو ٹیتھ کے بٹوین سپیس ہوتی ہے، مینلی جو کینائن اور انسیزرز میں جو سپیس ہوتی ہے اس سپیس کو ہم ڈائسٹیما بولتے ہیں. تو پروٹائلوپس کے کیس میں ڈائسٹیما جو تھا وہ پریزنٹ نہیں تھا. ریڈیس اور النا اس میں جو تھا وہ سیپریٹ تھا. ہائنڈ لیگس ہمارے پاس لانگر تھی فرنٹ لیگس یا فرنٹ لمبس کے مقابلے میں، جس کا مطلب ہے کہ یہ ہائنڈ لیگس پہ جو تھا وہ سٹینڈ کر سکتا تھا تاکہ آگے یہ لیفی ویجیٹیشن پہ جو تھا وہ فیڈ کر سکے. اس کا جو ٹیتھ تھی یہ لو کراؤن تھے، اور ٹیتھ اور جاز یہ دونوں ہیلپ کرتے تھے اس کو کہ یہ لیفی ویجیٹیشن کو بریک ڈاؤن یا اس کو چیو کر سکے. یہ آگے ہمارے پاس گراس لینڈ سے آگے جو ہے وہ فورسٹ سے گراس لینڈ میں چلا گیا ہے تاکہ اس کی جو ایوولوشن ہے نیکسٹ پروٹائلوپس کی پروٹومیرکس میں ہو سکے. نیکسٹ اسٹیج ہمارے پاس ہے پروٹومیرکس یا پھر پروبروتھیریم. اب یہ سیکنڈ اسٹیج ہے ایوولوشن کے اندر، اور اس کو ہم 2 ٹوڈ کیمل بولتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے جو فٹ ہے فٹ میں آف کورس 2 ٹوز یا 2 ڈیجٹ جو تھے وہ پریزنٹ تھے، اور یہ اولیگوسین کے اندر ہمیں اس کے فوسل ڈسکور ہوئے ہیں. اس کی جو ہائٹ تھی یہ 3 فٹ تک انکریز ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اور مینلی اس کے نیک اور اس کی لیگس کے سائز میں انکریز ہمیں نظر آیا ہے. اس میں فرسٹ اور اپر انسائزر کو اگر ہم دیکھیں تو فرسٹ اپر اور سیکنڈ جو انسائزر ہیں وہ سپریس ہو چکے ہیں، جس کا مطلب ہے کافی زیادہ ویری ڈائٹ مطلب لیوز فکس وغیرہ پہ فیڈ کر سکتا تھا. اب یہ لینڈ برج جو کہ ہمارے پاس نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کے درمیان ایگزسٹ کرتا تھا، اس نے وہاں سے مائگریٹ کیا نارتھ سے ساؤتھ امریکہ کی طرف. اور اسی طرح جیسے ہمیں پتہ ہے کہ جی اولیگوسین میں کیا ہوا کہ ڈرائی سوانا کی فارمیشن ہوئی ہے اوپن ایریا سے اور آگے جو ڈینس وڈ لینڈ سے. تو اسی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ آگے جیسے ہم پیچھے بھی ہم نے کہا ہے کہ پروٹائلوپس سے آگے اس کی ایمرجنس ہوئی ہے گراس لینڈ کی وجہ سے، مطلب ڈرائی سوانا کی فارمیشن سے آگے پروٹائلوپس سے آگے پروٹومیرکس یا پھر پروبروتھیریم کی آگے ایوولوشن ہوئی ہے. نیکسٹ اسٹیج ہمارے پاس ہے پرو کیملس. تو پرو کیملس میں اگر ہم ارتھ کی کنڈیشنز کو تھوڑا سا دیکھیں تو ارتھ نے جو تھا وہ کول کرنا سٹارٹ کر دیا، یعنی مایوسین سے پلایوسین کے پیریڈ میں کے ایپوک میں ارتھ جو تھی وہ انٹر ہو رہی تھی. اب اس میں پرو کیملس میں کیا ہے کہ جو ہمارے پاس جو ہائنڈ لمبس ہیں مطلب جو ہائنڈ لمبس کے جو فوٹ ہیں اس میں جو میٹا ٹارسلز ہوتی ہیں وہ فیوز ہو کے انہوں نے کینن بون بنا دیا. اسی طرح میٹا کارپس نے بھی فیوز ہو کے کینن بون بنا دیا. میٹا ٹارسلز مطلب جو ٹوز کے بیہائنڈ جو بونز ہوتی ہیں ان کو ہم میٹا ٹارسلز بولتے ہیں. تو میٹا ٹارسلز کی فیوژن ہوئی ہے کینن بون میں. اسی طرح جو فنگرز مطلب جو 4 لمبس کی فنگرز کے بیہائنڈ بونز ہوتی ہیں ان کو ہم میٹا کارپس بولتے ہیں. تو بھئی آف کورس میٹا کارپس بھی آگے فیوز ہو گئی. اس میں فرسٹ اپر اور جو سیکنڈ انسیزر تھے وہ ایبسنٹ تھے، جیسے کہ ہم نے پچھلی سٹیج میں دیکھا ہے کہ یہ سپریس ہو رہے تھے. تو پرو کیملس سٹیج میں کیا ہے یہ ایبسنٹ ہو گئے اور ان کی جگہ پہ ایک ہورنی پیڈ آ گیا لوور اسپون شیپڈ انسائزر کے اگینسٹ. اس میں جو آئی آربٹ تھا یہ پیچھے سے کلوز ہو چکا ہے.
नेक्स्ट स्टेज हमारे पास है पैराकैमलस। तो पैराकैमलस इवॉल्व हुआ प्लायोसीन के अंदर। अब इसमें क्या है, इसमें भी टूथ स्ट्रक्चर में ही हमें चेंजेस नज़र आती हैं और जो सॉफ्ट पैडल फुट था इसमें प्रेजेंट था। इसमें इंसाइजर और प्री मोलर्स जो के नंबर जो थे वो कम हो गए, यानी रिड्यूस हो गए, और आगे यही पैराकैमलस आगे डेवलप किया कैमलस में और लामा में। जी नेक्स्ट हम कैमलस को देखें तो कैमलस में हमारे पास क्या है कि जो वन हम्प्ड कैमल है वो डेजर्ट्स में रहता है और इसकी एवोल्यूशन है आज से तकरीबन 11,700 ईयर्स पहले, और ये 6 फीट इन हाइट है। अब ये हमारे पास जो वन हम्प्ड कैमल है ये हमारे पास है जी, इसको हम ड्रोमेडेरियस का नाम देते हैं, और जो टू हम्प्ड कैमल है इसको हम बैक्टीरियनस का नाम देते हैं। अब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट क्या हैं, ये थॉट करते हैं कि जो बैक्टीरियनस है, मतलब ये हमारे पास जो डबल हम्प्ड कैमल है, आगे ये लेटली जो है इसकी एवोल्यूशन हुई है और इसकी सिंगल हम्प्ड वाले की पहले एवोल्यूशन हुई है, ठीक हो गया। लेकिन आजकल ये थॉट किया जा रहा है कि ऐसा नहीं है, बल्कि असल में इसकी एवोल्यूशन जो है वो फर्स्ट पे हुई है और इसकी सिंगल हम्प्ड वाले की बाद में एवोल्यूशन हुई है। वो किस तरह, क्योंकि जब हम इसकी ड्रोमेडेरियस के जब हम फीटस को स्टडी करते हैं तो हमें नज़र आता है कि इसके फीटस के अंदर 2 हम्प्स जो थे वो प्रेजेंट होती है, मतलब प्री नेटल डेवलपमेंट के अंदर इस कैमल में 2 हम्प्स प्रेजेंट है, ठीक हो गया। और बाद में अडल्ट में भी एक वेस्टिजियल हाइंड हम जो है वो हमें नज़र आती है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये थॉट किया जाता है अब कि इससे बैक्टीरियनस से जो थी आगे इसकी ड्रोमेडेरियस की एवोल्यूशन हुई है। तो स्टूडेंट्स, यदि आज की वीडियो अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।